السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةٍ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انہو هو السمیع العلیم۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 188 ہے، جس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 53 سے 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ جنگی احکامات کو بتایا ہے، جنگ کے احکامات کو بتایا ہے، کچھ حکومتی امور اور معاملات کو بتایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے راستے میں کیے گئے خرچ کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن اللہ رب العالمین، کل کی آخری آیت میں اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا تھا کہ جیسے قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر اپنی نعمتوں کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اسے نہ بدل دے۔ اللہ اپنی نعمتیں ختم نہیں کرتا، عذاب نازل نہیں کرتا کب تک؟ جب تک کہ امت نہ بدل جائے، وہ اپنے حالات نہ بدل لیں۔ اگر برے ہوتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں ہٹا کر عذاب نازل کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ فرعون کی امت اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا کہ جب انہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبا دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے عذاب نہیں دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، آل فرعون کو ڈبا دیا، اور وہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق، اصل میں دابتن کہا جاتا ہے چوپائے کو، جانور کو، پر وہ انسان جو اللہ کی توحید کو نہ مانے، اللہ اسے جانوروں کی طرح بتا رہا ہے کہ یقیناً ان جانوروں میں سب سے برا جانور وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، ایمان نہ رکھے، وہ سب سے بڑا جانور ہے۔ الذین عاہدت منہم،
اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ جنگی احکامات کو بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، اگر وہ آپ کے معاہدے کو ہر بار توڑتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، بار بار معاہدہ توڑ دیتے ہیں، جیسا پہلے عرب میں ہوتا تھا۔ آپ نے خود یہودیوں کے ساتھ کیا تھا معاہدہ کہ تم مدینہ میں آسانی کے ساتھ رہو، بس جنگ مت کرنا، جنگ کرنے والوں کی مدد مت کرنا، پر وہ بار بار معاہدہ توڑ دیا کرتے تھے، پیچھے سے غداری کیا کرتے تھے، کفار مکہ کو تیار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان سے عہد کرتے ہیں اور وہ بار بار عہد کو توڑتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ایسے لوگ جو بار بار معاہدہ توڑیں، اما تثقفنہم فی الحرب، اگر آپ جنگ میں ان پر قابو پالو، یعنی وہ آپ سے جنگ کریں اور آپ قابو پالو، تو آپ انہیں ایسی سزا دینا کہ ان سے پیچھے والے بھی ڈر جائیں۔ یعنی معاہدہ توڑتے ہیں، غداری کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اب اگر آپ جنگ میں ان کے پر قابو پا جاؤ نا تو ایسی سزا دینا کہ غدار بھی ڈر جائیں اور ان کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ بھی سب کے سب ڈر جائیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، یعنی کسی قوم سے آپ نے ایگریمنٹ کیا، اب ایگریمنٹ کے بعد آپ کو ڈر لگ رہا ہے ایگریمنٹ توڑ دیں گے یہ لوگ، کبھی بھی ایگریمنٹ توڑ دیں گے، تو اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو آپ بھی آسانی کے ساتھ، برابری کے ساتھ اس معاہدے کو توڑ دیجئے، ان کے سامنے جا کر بولیے، اعلانیہ طور پر اسے ختم کیجئے کہ ہم نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا، پر آپ کی غداری کے نتیجے میں ہم یہ معاہدہ اب آپ سے توڑ رہے ہیں۔ یعنی بار بار آپ کو بیوقوف نہیں بننا ہے، بار بار وہ آپ کو غلط نہ بنا سکیں، آپ کے ساتھ اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی جا کر معاہدہ توڑ دیجئے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور اللہ تعالیٰ کئی بار کیا ہوتا ہے، ظلم کے بعد بھی انسان کو چھوڑتا ہے، کفر کے بعد بھی چھوڑتا ہے، اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا مت سمجھنا کہ کفار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ڈھیل دی ہے، ذرا دن چھوڑا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جیت گئے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم برابر تیاری کرو طاقت اور قوت کے ذریعے، گھڑ سواری کے ذریعے، جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، تیاری کرو، جنگ کے لیے خود کو ریڈی کرو، جسم کو ریڈی کرو، قوت سے ریڈی کرو، گھوڑوں کو ریڈی کرو، کیونکہ اس دور میں یہی طریقہ تھا جنگ کا۔ تو اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ اس تیاری سے تم اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراتے ہو اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراتے ہو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم میں اچھے بن کر رہتے ہیں، تمہارے اندر رہتے ہیں، پر وہ ہیں تمہارے دشمن۔ پر جب تم جنگ کی تیاری کرو گے نا تو ڈر کے مارے وہ بھی ڈرے گا جو دشمن ہے اور وہ بھی ڈرے گا جو چھپا ہوا دشمن ہے، دونوں تم سے ڈریں گے، دونوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انہیں ڈراتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں اگر کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب قتال کی بات آ جائے، جنگ کی بات آ جائے تو انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس خرچ کا برابر اسے بدلہ دے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اب اگر یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ مصالحت کرنا چاہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، تمہارے ساتھ امن چاہتے ہیں، اگر امن چاہیں تو تم بھی انہیں امن دے دو، اپنے بازوؤں کو کھول دو، آسانی کر دو ان کے لیے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کروانا نہیں چاہتا ہے۔ اگر کوئی جنگ چھوڑ دے، تم سے محبت کرے، تمہارے قریب آنا چاہے تو تم بھی قریب آ جاؤ، اس معاملے کو ختم کر دو، اس جنگ کو ختم کر دو۔ غرضی کی آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ اللہ کی نعمتیں تبھی جاتی ہیں جب انسان ناشکری کرتا ہے۔ پھر اللہ نے قوم فرعون اور اس جیسی قوموں کے عذاب کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ بار بار عہد کو توڑتے ہیں، اب اگر آپ ان پر کنٹرول پالو تو انہیں ایسی سزا دینا کہ وہ بھی ڈر جائیں، ان کے پیچھے والے بھی ڈر جائیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر کفار پر اللہ کا عذاب نہیں آتا اس کا مطلب ایسا نہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو، قوت کے ذریعے تیاری کرو، گھڑ سواری کے ذریعے تیاری کرو، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مصالحت کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی صلح کرنا چاہے تو ہمیں صلح کر لینا چاہیے، جھگڑے لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں کئی اہم باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی، کئی اہم باتیں ہمیں بتائی۔ اب اس کے بعد آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یک مغیرن، would never change، اللہ تبدیل نہیں کرتا، اللہ بدلتا نہیں ہے، نعمت کو عذاب سے نہیں بدلتا، کب تک؟ جب تک کہ قوم نہ بدلے۔
شر کہا جاتا ہے اصل میں ورسٹ کو، بالکل بیکار چیز کو، بلا وجہ کی چیز کو، جس کا کوئی وزن نہ ہو، جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہ ہو۔ کل مرہ کہا جاتا ہے ہر وقت، ایوری ٹائم، ہر وقت یہی کرتے ہیں، بس واحدہ توڑتے ہیں۔ تثقفنہم، یو گین ڈومیننس اوور دیم، آپ ان پر پوری طریقے سے قابو پالو۔ تثقفنہم فی الحرب، آپ جنگ میں پوری طریقے سے ان پر کنٹرول کر لو، یعنی وہ ہار جائیں آپ کے آگے۔ فشرد بہم، ڈسپرس بائی دیم، آپ ان کے ذریعے ان کے پیچھے والوں کو بھی ڈرائیے، یعنی انہیں تو ڈر لگنا چاہیے، ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں نا، جو بہت ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں طاقت اور قوت دلاتے ہیں نا، جیسے کئی ہمارے مسلمان آج کل ہو گئے ہیں، منافق ہو گئے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے نا، اس پر وہ بڑی ہمت کرتے ہیں، جو سپورٹ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا ڈراؤ کہ وہ بھی ڈر جائیں، ان کے پیچھے والے بھی ڈر جائیں۔ فَانبِذْ، تھرو، آپ ان کی طرف پھینکیے، یعنی صلح کو ختم کر دیجئے، آپ بھی معاہدہ ختم کر دیجئے۔ اعدوا لہم، پریپیئر اگینسٹ دیم، آپ ان کے سامنے تیاری کیجئے، ان کے اگینسٹ تیاری کیجئے، ان کے خلاف تیاری کیجئے۔ رباط الخیل کہا جاتا ہے وار ہارس کو، یعنی جنگی گھوڑے، جنگی گھڑ سواری کرنے والے گھوڑوں کو تیار کیجئے، جنگ کے گھوڑوں کو تیار کیجئے۔ تو کچھ اہم باتیں یا اہم الفاظ تھے جو آج کی آیات میں ہمارے سامنے نئے تھے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات میں ہم نے کیا غور کیا یا کیا غور ہمیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قوم فرعون دیکھیں کتنی نعمت میں رہتی تھی، اللہ نے مصر کی طاقت دی، قوت دی، غلبہ دیا، پیسہ دیا، شہرت دی، عزت دی، سب دیا، پر جب اللہ کی ناشکری کی، حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی، اللہ نے انہیں دریا میں ڈبا دیا، ختم کر کے رکھ دیا، غرقاب کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر، اللہ نے خوب مال دیا تھا، خوب دولت دی تھی، آج ان کی اولادیں بھیک مانگ رہی ہیں، زکوٰۃ پہ زندگیاں گزار رہی ہیں۔ کیوں؟ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، نعمتوں کی ناقدری کی، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا، نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو عذاب بنا دیا۔ اس بات سے بندہ مومن کو بڑا ڈرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، دنیا فتنہ ہے، اس کے آنے کے بعد ہی اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ دنیا کہیں یا نعمت کہیں، نعمتیں جو ہوتی ہیں نا وہ فتنہ ہوتی ہیں، اور اس کے آنے کے بعد ہی اصل امتحان بندے کا شروع ہوتا ہے۔ نہیں ہے تو مطلب اللہ کا شکر ادا کرو، کم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کم ہونا بڑا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اصل امتحان چالو ہوتا ہے نعمت آنے کے بعد۔ کل تک آپ فقیر تھے، تھوڑا سا امتحان تھا، اب آپ کے پاس مال آیا تو اللہ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ مال آنے کے بعد صبر کرتا ہے کہ نہیں، مال آنے کے بعد فضول خرچی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، مال آنے کے بعد عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، مال آنے کے بعد غریب کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا یا نعمتیں فتنہ ہیں، اصل امتحان ان کے آنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ جتنی نعمتیں آتی ہیں اتنے امتحانات آتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نوازتا اتنا اللہ تعالیٰ امتحانات لیتا ہے، اللہ رب العالمین چیک کرتا ہے، ایگزام لیتا ہے، اور اس کا رزلٹ ملے گا آخرت میں، اس کا رزلٹ ملے گا قبر میں، اس کا رزلٹ ملے گا مرنے کے بعد۔ تو اس چیز پر بھی بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، سمیع اور علیم اس لیے کہا کیونکہ اس کو آپ کی ہر تبدیلی کا علم ہے۔ یعنی واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر، قرآن پر اگر آپ غور کر لو نا تو آپ کو سب چیزیں ویسی کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ دیکھیے آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کی گئی نعمتوں کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم نہ بدل جائے، اور اس کے اینڈ میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ سمیع اور علیم ہے۔ تو کیا دکھاتا ہے، کیا چھپاتا ہے، اللہ سب جانتا، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ سے تو چھپا نہیں پائے گا۔ اللہ نے تجھے مال دیا، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بن کے آ رہا ہے، پر تیرے دل میں کیا ہے، تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، اترانا کیا ہے، میں کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ سمیع و علیم ہے، اللہ تیرے دل کے حالات کو جانتا ہے، تیرے راز کو جانتا ہے، تیرے ارادے کو جانتا ہے، تیری نیت کو جانتا ہے، تو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سے تیرا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 4، گناہوں کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دیکھیے گناہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قبر کا عذاب آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آتا ہے۔ جیسے قوم فرعون پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر عذاب آیا، جن نے نافرمانیاں جب کی اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ انسان کو اتنا زیادہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، لاپرواہی میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ گناہ کر رہا ہوں،
बुढ़ापा आएगा, तौबा करूंगा, काम खत्म। आपको क्या पता है बुढ़ापे तक जाएंगे? आपको पता है आप जिंदा बचेंगे? आपको पता है अल्लाह ताला आपको तौबा का मौका देगा? जब तक जिंदा हो तौबा कर लो, अल्लाह ताला के आगे झुक जाओ, मांग लो, पुकार लो, क्योंकि अल्लाह ताला के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 5, कुफ्र और शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह कुफ्र और शिर्क करने वालों को सबसे बुरा जानवर कह रहा है, शर्रत दवाब, सबसे बुरा जानवर। कुफ्र और शिर्क से बड़ा कायनात में कोई गुनाह नहीं है कि एक तो इंसान अल्लाह का इनकार कर दे, ये कुफ्र, और एक अल्लाह को तो माने पर उसके साथ किसी और को भी खड़ा कर दे, औलाद देने वाला, कारोबार चलाने वाला, परेशानी दूर करने वाला, तकलीफ दूर करने वाला, नवाजने वाला, ये वो अल्लाह का शरीक करे, अल्लाह के साथ खड़ा कर दे, अल्लाह जैसा माने, अल्लाह जैसी ताकत और कुदरत माने। ये दोनों बहुत बड़े गुनाह है, ये गुनाह अजीम, गुनाह कबीरा है। अल्लाह इसे कभी माफ़ ना करेगा। अल्लाह ताला ऐसा करने वालों की कोई इबादत कभी कबूल नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 6, अजाब में ताखीर होना अमल करने वाले के सही होने की दलील नहीं है। अगर किसी पर अजाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सही हो, या सही होने की दलील नहीं है। अजाब का लेट होना आपके सही होने की दलील नहीं है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला ढील देता है, रस्सी छोड़ देता है, ढील देता है। अल्लाह कह रहा है ना कि ये कुफ्फार अगर बुरा अमल कर रहे हैं उसके बाद भी अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा मत समझो कि आगे बढ़ गए, जीत गए। अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह का अजाब आएगा। किसी पर होने वाले अजाब की ताखीर उसके सही होने की दलील नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहता है, जैसे चाहता है अजाब देता है। अल्लाह ताला उससे बदला लेगा, अल्लाह ताला उसे तकालीफ और परेशानियां देगा, ताकि वह अल्लाह ताला के आगे झुके और उससे मांगे और उसे पुकारे। पॉइंट नंबर 7, कभी वादा करके ना तोड़ो, क्योंकि ये निफाक की अलामत है। कभी भी वादा करके मत तोड़ो, क्योंकि ये निफाक की अलामत है। आपने कोई वादा किया है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर्जा दे दूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, फला करूंगा, फला करूंगा। वादा अगर किया है ना, पूरा करो। वादा पूरा ना करना निफाक की अलामत है, मुनाफिक की निशानी है, निफाक करने वाले की निशानी है। मोमिन कभी वादे नहीं तोड़ता, मोमिन कभी वादा खिलाफ वर्जी नहीं करता, मोमिन वादों का पक्का होता है। हमारे यहाँ तो दिन रात वादे तोड़ते हैं, कल देता हूँ आके, परसों देता हूँ आके, अभी आधे घंटे में मिल रहा हूँ, अभी रात में आकर मिल रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ। झूठे वादे, झूठ 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 झूठ, अल्लाह को पसंद नहीं है। वादा कभी मोमिन तोड़ता नहीं, मोमिन वादों का पक्का होता है, मोमिन जबान का पक्का होता है, मोमिन जो कहते उसे पूरा करता है, यकीनन मोमिन की अलामत है। और वादे करके तोड़ना मुनाफिक की निशानी है। पॉइंट नंबर 8, सजा अगर सख्त हो तो दूसरे भी गुनाह करने से रुक जाते हैं। अगर सजा सख्त हो ना तो दूसरे भी गुनाह करने से रुक जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग एग्रीमेंट बार बार तोड़ते हैं ना, उन पर अगर कंट्रोल हो जाए ना, तो ऐसी सजा दो कि वो भी डर जाए, उनके पीछे वाले भी डर जाए। तो इससे पता चला अगर सजा सख्त होती है तो जो करने वाला वो भी बाज आ जाता है, जिसने किया है वो तो परेशान होता ही है, जो नहीं किया वो भी रुक जाता है। जैसे अब इस्लाम के अंदर इसको एग्जाम्पल के जरिए समझें, इस्लाम में किसास बताया गया है। अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया, उसके बदले आपको कत्ल कर दिया जाएगा। चोरी की है, हाथ काट दिए जाएंगे। अगर रैप किया है तो उसे पत्थरों से मारकर खत्म कर दिया जाएगा। ये जो इस्लाम में सजाएं बताई गई, इसका मकसद क्या? लोगों को मारना है? इसका मकसद अमन कायम करना है। अगर सोचिए, एक बच्ची, एक औरत, आज कितने हम केसेस पढ़ते हैं, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, इतने महीने की बच्ची, लेडी रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो आदमी आराम से घूम रहा है। सोचिए अगर किसी एक को रजम कर दिया जाए, पूरे एरिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी के साथ किसी की इज्जत पर हमला करने की। तो सजा जब सख्त होती है तो बुरे अमल कम हो जाते हैं, गुनाह कम हो जाते हैं, क्राइम का रेट और ग्राफ गिर जाता है। यकीनन ये बड़ी अहम चीज है जो अल्लाह ताला ने हमें इस आयत में बताई है। पॉइंट नंबर 9, अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो फिर बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। आपको पता चल जाए कि इंसान कारोबार में आपको धोखा दे रहा है, ताल्लुकात में धोखा दे रहा है, अलग मसालों में धोखा दे रहा है, खासतौर पर यहां मामलात है सियासी उमूर के अंदर, हुकूमती उमूर के अंदर। जैसे आज कौम को बार बार बेवकूफ बनाया जाता है ना, 2-4 स्कीम दे दो, ये कौम बेवकूफ बन के सो जाएगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धोखा बार बार नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने हमें बड़े क्लियर अंदाज में समझाया है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। एक बार अगर गलत हो जाए दोबारा वहां डसवाने के लिए नहीं जाता है। मोमिन समझता है, मोमिन तदब्बुर करता है,
مومن غور کرتا ہے، مومن غور کر کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک بار جہاں دھوکہ مل جائے وہاں بار بار دھوکے کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتا رہا ہے کہ اگر کسی قوم کی خیانت پتہ چل جائے تو پھر تم بھی اپنا معاہدہ توڑ دو، تم نے جو وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، وہ بھی توڑ دو، منع کر دو، جا کر اعلانیہ پر کرنا، چھپ کر مت کرنا، سامنے آ کر فیس ٹو فیس کرنا کہ ہمارا آپ کا ایگریمنٹ تھا، آپ نے اس کے خلاف عمل کیا، آج سے ہمارا آپ کا ایگریمنٹ ختم۔ چھپ کے نہیں، سامنے آ کر برابری میں آ کر ان سے اپنا معاہدہ ختم کر لیجئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی آیات میں یقیناً بتا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، ظالم کو طاقتور دیکھ کر کبھی یہ گمان مت کرو کہ اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ظالم پاورفل ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے، اس سے گمان مت کرنا، مایوس مت ہونا۔ اللہ پکڑ کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے نا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ملتا۔ ورنہ فرعون کو دیکھو، کتنی بڑی سپر پاور۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کر، تو حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ کس اللہ کی عبادت کرو، میں تو خود اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، کس رب کی طرف بلا رہے ہو؟ پر اللہ نے اسے کیسے ڈبایا؟ گھر چھوڑا، باغات چھوڑے، محلات چھوڑے، آیا سمندر میں اللہ نے ڈبا دیا۔ ظالم کے طاقتور ہونے پر کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے حساب لینے والا ہے۔ اس بات پر بندہ مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، امت پر یہ فرض ہے کہ جاگتے رہے اور اپنے دشمنوں کی خبر رکھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیاری کرو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، بس ایسا مایوس ہو کر سو جاؤ، ختم کر دو۔ اللہ کہہ رہا امت کو جاگتے ہوئے رہنا چاہیے، اپنے حالات کو جاننا چاہیے، دشمنوں کی سازشوں کو جاننا چاہیے، اچھے برے پر ان کی نظر ہونا چاہیے، ہر چیز پر نظر رکھے، مضبوط نظر رکھے، غور کرے، فکر کرے، اچھی طریقے سے فیصلے کرے۔ امت کو جاگتا ہوا ہونا چاہیے۔ اور آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ سوئی ہوئی امت کو جگائیں، انہیں اپنا اچھا برا بتائیں، انہیں صحیح غلط بتائیں، کیا کرنا ہے، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، پڑھائی میں کیا مطلب ان کو ساری چیزیں آپ بتا دیجئے، ساری مشکلات، سارے خطرات بتا دیجئے، کیونکہ یہ قوم اس وقت موت کے دہانے پر کھڑی ہے اور یہ آپ کی ہماری ذمہ داری کہ اس قوم کو دوبارہ ہم زندہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 12، اللہ کے نبی کی زندگی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نے صرف نماز اور دعا نہیں کی، آپ نے تیاری بھی کی تھی۔ یہ بڑا پیارا پوائنٹ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے صرف مسلموں پر دعائیں نہیں مانگی تھی، اللہ ظالم کو ہلاک کر، ظالم کو ہلاک کر۔ آپ نے صرف دعائیں مانگ کر کام نہیں کیا تھا، آپ نے تیاری بھی کی تھی۔ آپ نے قوم کو تیار کیا، قوم کو قابل بنایا، قوم کو پیسے والا بنایا، قوم کے ساتھ محنت کی، ان کو اچھا برا سارا چیزوں کا شعور بتایا، کیا کرنا کیا غلط کرنا، قوم کو زندہ کیا تھا آپ نے، قوم کو تیار کیا تھا آپ نے، قوم کو دماغی طور پر، جسمانی طور پر ریڈی کیا کرتے تھے آپ۔ اللہ کے نبی کی زندگی بڑی پیاری دلیل ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ صرف دعا ہی مانگ کے سارے حالات پلٹ دیں گے۔ یقیناً دعا کی اہمیت ہے، پر اللہ کے نبی نے دعا کے ساتھ تدبیریں بھی اختیار کی، اسباب بھی اختیار کیے، تیاریاں بھی کی، اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ تمہارے سامنے خطرہ کون سا ہے، تمہارے سامنے دشمن کون سا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے سب بتایا۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور اس بات کو ہمیں اپنے لیے دلیل ماننا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر آپ کے پاس کوئی طاقت، قوت اور صلاحیت ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، چھپا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قوم تمہارے ساتھ معاہدہ توڑ رہی ہے تو اعلانیہ جا کر کرو نا، تم بھی جا کر سامنے توڑو نا۔ طاقت ہے نا تو دکھاؤ، قوت ہے تو دکھاؤ، کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز سے ڈر رہے ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت، قوت، صلاحیت ہے تو اس کا اظہار کرو، چھپا کر اپنی صلاحیتوں کو کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرو۔ اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی برباد نہیں ہوتا ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، غریب کی مدد ہو، جنگوں میں مدد ہو، کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی، اگر مقصد اللہ ہے، اگر مقصد اللہ کا دین ہے، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر مقصد دین کو غالب کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو غالب کرنا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کبھی بھی ایسے مال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے مال کے ذریعے عزت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ بندے کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ آپ چاہیں تو خرچ پر الگ سے سورہ بقرہ کی آیتیں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک خرچ کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے، اللہ تمہارے خرچ کا تمہیں بدلہ دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں جتنا ممکن ہو، جتنی طاقت دیے خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، اسلام ہر حال میں صلح کو پسند کرتا ہے، چاہے جنگی حالات ہی کیوں نہ ہو۔
اسلام جنگوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام سختی کو پسند نہیں کرتا، اسلام تو صلح کو پسند کرتا ہے۔ تو صلح کا اگر کہیں پر بھی کیسا بھی موقع پڑ جائے صلح کر لیا کرو، جھگڑے ختم کر لیا کرو، لڑائیاں ختم کر لیا کرو۔ آج ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی لے کر ہم خاندانی دشمنیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ختم کرو نا، اصلاح کرو نا، جھگڑے ختم کرو نا۔ یہاں تو اسلام جنگ کے درمیان بھی کہہ رہا ہے کہ صلح کرو، اگر جنگ کے حالت میں بھی کوئی تو ان سے معافی مانگے معاف کر دو، گھر میں چھپ جائے چھوڑ دو، عورتوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو۔ اسلام نے تو جنگ کو کتنا پیارا عمل بنا دیا۔ اسلام ہر حالت میں صلح کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صلح کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے۔ اور آخری اور بڑی اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، باطن کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ تمہارے سامنے آسانی لے کر آئیں، صلح لے کر آئیں، تو تم بھی اپنے بازوؤں کو کھول لو۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہ بات بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کوئی ٹوہمے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر کو دیکھو اور فیصلہ کرو، ظاہر میں جو دکھ رہا اسے دیکھ کر فیصلہ کرو۔ یہ مت کہو اس کا ایسا مقصد ہوگا، وہ ایسا چاہتا ہوگا، ایسا نہیں ویسا ہوگا، ویسا نہیں ایسا ہوگا، یہ سب تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے ظاہر کو دیکھو، فیصلہ کرو، آگے بڑھ جاؤ، ختم بات۔ وہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا وہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ایسا گناہ یاد کرو جو آپ کو تڑپاتا ہے اور پھر اس پر توبہ کرو۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم سے ایسے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں جو ہم بھول ہی نہیں پاتے ہیں۔ ارے اس راستے سے چلتے آدمی کو اپن نے گرا دیا تھا، ارے اس پر چانٹا مار دیا تھا، ارے اس کو گالیاں دے دی تھیں، ارے اس کا مال چھین لیا تھا، ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم کبھی بھول ہی نہیں پاتے ہیں، ہمیں بار بار ریکال ہوتے ہیں، یاد آتے ہیں۔ ایسے کسی ایک گناہ کو یاد کرو اور آج توبہ کرو، اللہ مجھ سے خطا ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو مجھے معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کو یاد کرو اور توبہ کرو۔ نمبر 2، فرعون و حضرت موسیٰ کے قصے کو بار بار پڑھو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کل کی آیت میں بھی کہا فرعون، آج کی آیت میں بھی کہا فرعون، کیونکہ فرعون نے بڑے گناہ کیے تھے، حضرت موسیٰ کی ناقدری کی تھی، حضرت موسیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا، حضرت موسیٰ کے خلاف عمل کیے تھے۔ تو تم بھی حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو پڑھو اور اس سے نصیحتیں حاصل کرو۔ 4، اللہ کی گئی کوئی ایک نعمت کو اسپیشل یاد کر کے اس کی توبہ، اس کا شکر ادا کرو۔ جیسے ویسے نعمتیں تو بہت ساری ہے، اب آپ کو اگر بولنا اچھا آتا ہے تو آپ کو الحمدللہ اللہ میں اتنا اچھا بول پاتا ہوں، تو نے طاقت دی، تو نے قوت دی، اگر تو نہ دیتا تو میں نے بول پاتا۔ اللہ میں اتنی اچھی ڈرائیو کرتا ہوں، تو نے طاقت دی۔ اللہ میں اتنا اچھا کاروبار کرتا ہوں، تو نے طاقت دی۔ تو کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کو یاد کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 4، جتنی ممکن ہو قوم کو مضبوط بناؤ۔ یہ قوم نہ بڑی بکھر رہی ہے، بڑی بے شعور ہو رہی ہے، اس کے پاس کوئی اچھا گائیڈنس نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو قوم کو باصلاحیت بناؤ، قوم کی صلاحیتوں پر محنت کرو۔ اور آخری پوائنٹ ہے، جب جہاں اللہ طاقت دے صلح کر لیا کرو، جھگڑے ختم کیا کرو، اختلافات ختم کیا کرو، لڑائی سے بچا کرو، لڑائی سے جتنا ہو جا دور رہنے کی کوشش کیا کرو، صلح کرو، صلح کرو، صلح کرو۔ دل میں بغض مت رکھو، عناد مت رکھو، دشمنی مت رکھو، جتنا ممکن ہو اتنا زیادہ لوگوں سے صلح کر لیا کرو۔ تو یہ کچھ اہم باتیں جو آج کی آیت میں ہمارے سامنے آئیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ الہی مولا رب العالمین، جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔